عرب عجم میں امت مسلمہ کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ کابل، قندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، آذربائیجان، صومالیہ، جہاں جہاں بھی کچھ تو خون ہو رہا ہے وہ امت مسلمہ کا ہو رہا ہے۔ صابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں میں قیدی ہمارے ہیں۔ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے تڑپتے ہوئے زندگی بسر کرنے والے مجبور لوگ اس امت کے ہیں۔ ابو غریب جیل کے اندر سسک سسک کے زندگی کی سانسیں پوری کرنے والے امت مسلمہ کے بیٹے ہیں۔ عافیہ صدیقی اس قوم کی بیٹی ہے۔ احمد میری قوم کی بیٹی ہے۔ اس امت کو جس اذیت ناک لمحوں سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اب برما میں جو حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ امت مسلمہ جتنی عددی کثرت اس وقت رکھتی ہے اس سے قبل یہ تعداد بھی اس کی نہیں ہوئی۔ دنیا کی 6.25 ارب آبادی میں سے 1.40 ارب اہل دین، اہل ایمان، اہل اسلام، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے مسلمان ہیں۔ 56-57 باقاعدہ اسلامی حکومتیں ہیں۔ خیر سے ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی بھی نہیں، تیل کے بڑے ذخائر ہمارے پاس ہیں، زرعی ملک ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اوپر جو ذلت، جو پستی، جو زبوں حالی کا ہمیں منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، تاریخ عالم میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ امت مسلمہ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے۔ ہمارے اوپر جو 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں وہ مغرب کے ایجنٹ۔ امت مسلمہ کا خون رس رہا ہے۔ اتنے مسائل ہیں کہ اگر ان مسائل کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں تو اس کو گنتے گنتے یہ وقت گزر جائے۔ امت مسلمہ اس کار مذلت میں کیوں گری ہے؟ آج کے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ ہم مادی طور پہ دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے، اس لیے آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں۔ ہم وہ ایجادات نہیں کر رہے ہیں جو دوسری قومیں کر رہی۔ ہمارے پاس معاشی وسائل وہ نہیں ہیں جو دوسری قوموں کے پاس ہے۔ علامہ اقبال نے امت کے اس دکھڑے کو بڑی دیر قبل بیان کیا، اور اقبال ایسا شخص ہے جس کو حکیم الامت کہتے ہیں۔ امت کے درد کو بھی جانتا ہے، مرض کو بھی جانتا ہے، علاج کو بھی جانتا ہے۔ امت اس کار مذلت میں کیوں گری اور اس رسوائی کا شکار کیوں ہوئی؟ اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اس کو اگر یہ سمجھا جائے کہ دولت کی قلت سے ہم رسوا ہو رہے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اگرچہ اس دور میں معیشت ایک اہم چیز ہے، جو لوگ معاشی طور پہ پسماندہ ہوتے ہیں اس معاشرے میں ان کو خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی، لیکن امت مسلم کے زوال کا سبب مادیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بنیادیں مادیت سے مضبوط نہیں کی گئی ہیں، اس کی بنیادوں میں روحانیت رکھی گئی ہے۔ اس کے زوال کا سبب دین سے دوری ہے۔ امت مسلمہ کی رسوائی اور پستی کا سبب اس مرکز سے اپنے رشتے کو کمزور کر لینا ہے جس نے ان کو عزت دی، سرفرازی دی، تعظیم دی اور توقیر فراہم کی۔ باقی رہی بات غربت و امارت کی، اسلام کی تاریخ میں ہم نے یہ سارے دور دیکھے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ ثانوی حیثیت تک کی۔ اس زمانے کی کہانی بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، پیوند لگے لباس پہنتے تھے۔ وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے پاس 2 گھوڑے تھے،
6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، اور ہمارے مقابلے کے اندر جو دشمن آیا تھا ان کے پاس 100 زرہ پوش نوجوان تھا، 950 کی تعداد کے اندر ان کا لشکر تھا، ان کے پاس گانے والی رنڈیاں بھی تھیں، اور داد عیش دینے والے ان کے پاس نغمے اور مضراب بھی تھے، کھانے پینے کے سامان بھی وافر تھے۔ ادھر فاقہ مست لوگ جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے تھے۔ کیا بلال امیر تھا؟ کیا سلمان فارسی امیر تھا؟ کیا ابو ذر غفاری کسی امیر شخص کا نام ہے؟ کیا بدن کے اوپر پیوند لگے لباس پہننے والے وہ فاقہ مست کیا امراء کی فہرست میں آتے تھے؟ ہمیں تو وہ کہانی بھی اسلام کی غربت کی یاد آتی ہے کہ جب احد کے اندر 70 شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں تو حضرت صفیہ حضور کی پھپھی اپنے بھائی حمزہ کے لیے 2 چادریں لے کر کے کفن کی آتی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قبر میں حمزہ کو دفن کیا جائے اسی قبر میں مصعب بن عمیر کو بھی کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے، اور کہا میرے چچا کے لیے اس کی جو بہن میری پھپھو جو 2 چادریں لے آئی ہے، کہا ایک چادر ہم مصعب بن عمیر کو دیں۔ یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ تاریخ پڑھو، کتنی دل آویز تاریخ ہے۔ مکے میں ایک امیر ترین خاتون ہے جس کے بیٹے کا نام مصعب ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو اتنا خوبصورت لباس پہناتی ہے اور اتنے خوبصورت خوشبو اور عطر اس کو لگاتی ہے کہ مصعب بن عمیر جن گلیوں سے گزرتے تھے دیر تک وہ گلیاں مہکتی رہتی تھی، لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہوگا اس لیے یہ گلیاں مہک رہی ہیں۔ اچھا، پھر مصعب پہ نظر پڑتی ہے میرے محمد عربی کی، اور مصعب بن عمیر حضور کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ماں کافرہ ہے، جب پتہ چلتا ہے تو اس کا لباس بھی چھین لیتی، سہولتیں اور آسودگیاں بھی واپس لے لیتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مصعب بن عمیر حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں۔ مکے کے حالات کچھ تھوڑے سے خوشگوار نظر آئے تو وہ حبشہ سے واپس مکے جب پلٹے تو ان کے بدن پہ جو چادر تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے، کہا یہ وہی مصعب ہے جو اتنا خوش پوش نوجوان تھا کہ میں نے پورے مکے میں اس سے خوبصورت لباس پہننے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا، اور آج میرے مصعب کو پہننے کے لیے جو چادر میسر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور آج احد میں یہی مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں ہے۔ حضور نے کہا جو میرے چچا کے لیے 2 چادریں لائی ہیں ان میں سے ایک کا کفن مصعب کو دے دو نا، اور دوسری چادر سے کفن میرے چچا کو دے دیا جائے۔ اچھا، حضرت مصعب کے لیے بڑی چادر رکھ دی گئی، اور حضرت امیر حمزہ کے لیے جو چادر تھی وہ چھوٹی تھی، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر اذخر نامی گھاس ڈال دو۔ میں یہ اسلام کی غربت کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں، جب میرے رسول کے چچا کے لیے پورے کفن کا ٹکڑا بھی دستیاب نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی عزت پا گیا تھا، اسلام اس وقت بھی ذلیل نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی سربلند تھا، اور اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مسند پہ تھا۔ یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے۔ کہا عمر، ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے۔ عرض کی بندہ نواز، آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا تمہاری مرضی،
घर ले गए, चटाई बिछाई, हुजूर को बिठाया, घर वालों को बकरी का बच्चा ज़बह करके दिया। कहा जल्दी जल्दी खाना तैयार करो, मेरे आका को भूख लगी होगी। ये कह के वापस आए, हुजूर के पास बैठे, नजर चेहरे पे पड़ी तो घबरा गए। वकाहत के आसार इतने वाजे थे कि समझ आ रही थी कितने दिनों से हुजूर ने कुछ नहीं खाया। उठ के बाग में चले गए, खजूरों का खोशा तोड़ा, हुजूर के सामने रखा। कहा बंदा नवाज, जब तक खाना तैयार नहीं होता ये खजूरें तनावुल फरमाएं। थोड़ी देर के बाद खाना दस्तरखान पे लग गया। हुजूर से अर्ज की गई, हुजूर आए खाना तनावुल करने। हुजूर ने दस्तरखान पर तशरीफ फरमा हो करके हुजूर ने कपड़ा उठाया तो हुजूर ने जब देखा कि खाना है तो हुजूर ने एक रोटी ली और चंद बोटियां उठाई और एक खादिम को बुला करके कहा जाओ हमारे घर ले आओ, मेरी बेटी फातिमा कितने दिनों से भूखी। हम्म, आ, कहा जाओ हमारे घर ले आओ, मेरी फातिमा कितने दिनों से भूखी बैठी है। माल के कौनेर है, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। आपको पता होगा कि जब मेरे रसूल का इंतकाल हुआ है, हुजूर का विसाल हुआ है, तो हुजूर की एक ज़रा एक यहूदी के घर में गिरवी रखी हुई थी। हुजूर ने ज़रा रख करके उससे कर्ज लिया हुआ था। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है और फिर अल्लाह ने इस्लाम को अमारत के रंग भी दिए। आओ तुम्हें कहानी सुनाऊं, हजरत अदी बिन हातम रिवायत करते हैं, सही बुखारी में रिवायत है। ये हातम ताई के बेटे हैं। कहते हैं मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर गुर्बत ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। और उसने शिकायत की गुर्बत की, पसमानदगी की और अपनी मुआशी बदहाली की। फिर एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मेरे पास दौलत तो है लेकिन मैंने जिस मंजिल पे जाना है रास्ता पुरखतर है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है कि मैं कैसे रास्ता तय करूं। तो ये दो लोगों ने ये बातें की तो हजरत अदी कहते हैं कि हुजूर ने रूए सुखन मेरी जानब मोड़ा और मेरी जानब मुखातिब होके कहा अदी तूने हीरा देखा है। अदी कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर देखा नहीं, सुना है। हीरा ये शहर है इराक का। तो हुजूर ने फरमाया अदी तूने हीरा देखा है। मैंने कहा नहीं हुजूर देखा नहीं, उसका तज़किरा सुना है। फरमाया अदी अगर अल्लाह तुझे जिंदगी की मोहलत दे तो हीरा से एक खातून चलेगी, तू अपनी आंखों से देखेगा और मक्के तक पहुंचेगी और अल्लाह के घर काबा का तवाफ करेगी और उसको हीरा से लेकर के मक्के तक अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं होगा। कहते हैं कि मैंने दिल में कहा कि फिर बनु तय के डाकू मर गए होंगे जिन्होंने अरब के ऊपर रोब डाल रखा है, तो वो तो फिर खत्म हो गए होंगे। कहते हैं मैं अभी सोच ही रहा था कि हुजूर ने मजीद मेरी हैरत में इजाफा करते हुए कहा अदी अगर तुझे अल्लाह ने जिंदगी की मोहलत दी तो तू देखेगा कि किसरा के खजाने तेरी झोली में होंगे। तो उस दौर की सुपर ताकत थी। मैंने कहा हुजूर किसरा बिन हुरमज। हुजूर ने फरमाया हाँ किसरा बिन हुरमज। कहते हैं कि हुजूर ने फिर फरमाया दी अगर तू जिंदगी पाई तो तू वो दिन भी देखेगा कि एक शख्स ज़कात की रकम लेकर के, ज़कात की चांदी लेकर के, ज़कात का सोना लेकर के निकलेगा और उसको कोई ज़कात का मुस्तहिक ही नहीं मिलेगा। हज़रत अदी बिन हातिम कहते हैं कि फिर मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा कि हीरा से खातून चली और मक्के तक पहुंची और अमन ऐसा था कि उसको अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं था। फिर वो लम्हे भी मैंने देखे कि किसरा बिन हुरमज के खजाने मस्जिद नबवी के बाहर पड़े हुए हैं। तो कहते हैं तीसरी चीज मैं देख ना सका और मैंने लोगों को कहा कि ये मैं तो नहीं देख सका, मेरी शायद जिंदगी वफा न करे और अगर तुम्हारी जिंदगी वफा करे तो तुम देखना मेरे आका ने जो फरमाया तो दो बातें तो पूरी हो गई हैं और तीसरी बात तुम देख लोगे।
حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا زمانہ تھا اور انہوں نے مجھے افریقہ کی جانب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں وہاں سے زکوٰۃ وصول کی اور پھر میں زکوٰۃ دینے والے مستحقین کو ڈھونڈنے لگا تو کہتے مجھے کوئی مستحق نہ ملا۔ پھر میں غلام پکڑتا اور اس کے پیسے دے کے اس کو آزاد کرواتا چلا جاتا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا زمانہ ہے کہ گورنر ہے عراق کا، وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو لکھتا ہے کہ اتنی رقم ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں رقم لے کے یہاں نہ آنا، وہاں عراق کے لوگوں میں بانٹ دو، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو تقسیم کر دو۔ تو گورنر لکھتا ہے جو مستحق ہے ان کو دے دی، اب کوئی مستحق نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں جو مقروض ہیں ان کا قرض اتار دو۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں قرض بھی میں نے اتار دیا ہے، رقم پھر بھی بچ رہی ہے، کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے پھر لکھا جو شخص شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق مہر ادا کر دو۔ میں نے کہا کہ وہ بھی کر دیا ہے، رقم پھر بھی بچ گئی، اب کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے مجھے لکھا کہ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے ٹیکس دیا ہوا ہے، جتنا ٹیکس دیا ہے اس سے دگنے پیسے ان کو قرضے میں دے دو اور ان کو کہو جاؤ اس کا کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دینا قرض کی فکر نہ کرنا اور زیادہ اس میں پریشان نہ ہونا، جب دے سکو کہ دے دینا۔ یہ دور بھی پھر اسلام نے دیکھا اور یہ گھڑیاں بھی دیکھی جب چیتھڑے پہنے ہوئے تھے، جب پیود لگے لباس پہنے تھے، جب پیٹ میں ڈالنے کے لقمہ بھی نہیں تھا، اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا، اور جب گلیوں کے اندر ریشم بکھرا ہوا ہوتا تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، دین اس وقت بھی غالب تھا۔ دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق جو ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، مومن کا زوال بے زری سے نہیں ہے بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے۔ وہ سبب ڈھونڈتا ہے کہ ہم دنیا میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئے، ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بن کے رہ گئے، آج نبی کی پوری کائنات میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئی، آج ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہے، آج بھوکے کتوں کو ہماری بیشتر بہنوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے؟ ہم نے سراغ لگانا ہے۔ دولت کی قلت اور کثرت یہ سادوی چیزیں ہیں، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، ہم کبھی مالی طور پہ کمزور تھے، رسوا نہیں ہوئے، مال زیادہ ہو گیا، رسوا نہیں ہوئے ہیں، رسوائی کے سبب کوئی اور ہے۔ آئیے تمہیں کہانی دل آویز سناؤں، اسلام کے عروج اور بانکپن کی مختصر کہانی آپ دیکھ لیں کہ حضور جب جلوہ فراز ہوتے ہیں مکے میں تو اللہ کا گھر 365 کتوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ دنیا کے اندر خدا کا پہلا گھر اور 365 بتوں کا قبضہ ہے اس گھر کے اوپر۔ پھر حضور آئے اور دعوت دین دی اور آقا کریم علیہ السلام نے ان بتوں کے لوث سے کعبہ کو پاک کیا۔ کہانی اتنی دل آویز ہے کہ حضور نبوت کے اعلان کے 13 سال گزارنے کے بعد جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہوئے اور مسلمانوں کی تعداد 100 سے متجاوز نہیں تھی، جن لوگوں نے ہجرت کی ہے تاریخ پڑھیں۔ سن 2 ہجری کو بدر کے مقام پہ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جو لوگ گھروں میں تھے ان کی تعداد بھی ساتھ شامل کر دیں، بچے اور خواتین بھی شامل کر لیں، 600-700 لوگ بنتے ہوں۔ اور 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا اس واقعہ کے 6 سال بعد، تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد جو سپاہیوں کی تھی وہ 10,000 تھی۔ اور پھر 8 ہجری کو یہ واقعہ ہوا ہے تو 10 ہجری کو حجۃ الوداع ہوتا ہے۔ 10 ہجری کو حضور کے سامنے جو لوگ بیٹھ کے خطبہ سن رہے تھے ان کی تعداد 1,44,000 اور جو گھروں میں لوگ شامل تھے کو بھی ملائیں تو 6 لاکھ تک پہنچتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 2 ماہ اور کچھ دن تخت خلافت پہ رہے ہیں، اور آپ کے اتوار کی فتوحات کو اگر اس کی ایوریج نکالیں تو ایک دن میں 80 مربع میل علاقہ روزانہ فتح ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا دور دیکھیے، حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود 23 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا ہے تو یہ بہت بات کی کہانی نہیں ہے، یہ 92 ہجری کی کہانی ہے، ابھی صحابہ موجود تھے۔ ادھر اندلس کے دروازے پہ طارق بن زیاد دستک دے رہا ہے تو وہ تابعی ہے، اور یہ بھی 92 ہجری کی کہانی ہے۔
ادھر سندھ تک مسلمان پہنچ گئے، ادھر وہاں تک پہنچ گئے۔ آپ چائنا میں جا کے دیکھیں، حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی کی قبر وہاں ہے، وہ وہاں تک پہنچے۔ ماوراء نہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، ادھر آرمینیا تک پہنچے۔ یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داستان رقم کی۔ اقبال تڑپ کے کہتے ہیں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج دیکھے جا کر کے جبل طارق کو، جہاں وہ 500 قدوسی وہاں نکلے تھے، وقت کے حکمران نے اپنے جاسوس کو بھیجا تھے، کیا وہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کتنی تعداد ہے؟ تو جا کر کے جاسوس نے کہا پتہ نہیں زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں، اور کی تعداد 500 سے آگے پیچھے ہے۔ اور پھر ان 500 لوگوں نے یورپ کے دروازے میں داخل ہو کر کے حق اور باطل کے اس فارقے کے اندر وہ عظیمت کی داستانیں رقم کی۔ اقبال خراج پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ کہانی کتنی دل آویز ہے، اے سرزمین اندلس ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ کبھی آشیاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ پوری دنیا پر اسلام کے پھریرے لہرا رہے ہیں اور اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، جب یروشلم فتح ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینے سے چلیں اور یروشلم میں پہنچ۔ حضرت عمر مدینے سے چلتے، کتنا بڑا قافلہ لے کر کے، کتنا پروٹوکول ہے، حضرت عمر اکیلے اور ساتھ ایک غلام، اور اونٹ بھی ایک، باری باری سوار ہوتی، کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی عمر سوار ہوتے۔ حکمران تو وہ تھے، لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے، لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہے وہ نور بانٹنے والے۔ آج کے حکمرانوں نے تمہیں رمضان المبارک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا پیکج دیا ہے، اور آج بچے بھی تڑپ رہے ہیں اور جوان بھی سسک رہے ہیں، اور ماہ سیام میں جن اذیتوں میں قوم کو مبتلا کر دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اور تمہیں میں حضرت عمر کی کہانی سناؤں۔ حضرت عمر دن کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے، اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا، مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے، اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے، عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے۔ کہا تمہارے گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور بچے رو رہے ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں دیتا؟ کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی۔ عمر کے پوتلے سے زمین نکل گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں، روزانہ بچے روتے ہیں، اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے، کم بخت سو بھی نہیں رہے، اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا، اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا، فوراً پلٹے واپس بیت المال میں آئے، گھی کا ایک کنستر لیا، آٹے کی بوری لی، مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا، اپنے کتے پہ رکھا، بوری اپنی کمر پہ لا دی۔ عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا، آگے بڑھا، کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو۔ حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں، اور اس خاتون کے گھر جاتے اور دستک دیتے، وہ جب دیکھتی ہے اس کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ کہا جلدی جلدی آٹا گوندو، اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی تیار کر دیتے، ادھر آٹا گد جاتا ہے، اور پھر اوپر چولہا رکھا جاتا ہے، چولہے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے، وہ کھانا پکانے لگتی ہے، آگ بجھتی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے، عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے، عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے۔ کھانا پک گیا، اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا، بچے کھا رہے ہیں۔ اب بچے رو رو کے نڈھال ہو چکے تھے۔ حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو
اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے، ویڑے کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے، تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے عمر جتنا دلایا ہے اب اتنا ہنسانا